بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ دیہاتی علاقوں میں بوڑھے ماں باپ تھے، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کر دی۔ بچے کو انہوں نے بڑھایا، بچہ ذہین تھا حتیٰ کہ وہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا۔ اب جب وہ انجینئر بنا تو شہر کے اندر اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی، کوٹھی مل گئی، کار مل گئی۔ اس نے ماں باپ کو کہا جی آئیں میرے ساتھ شہر میں آئیں۔ ماں باپ چونکہ دیہات میں رہنے کے عادی تھے، رشتہ داریاں بھی وہیں پہ تھیں اور آزاد فضا بھی تھی، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ بھی ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دن تو شہر میں رہتے لیکن رشتہ داروں کی غمی خوشی میں بار بار گاؤں جانا پڑتا تھا۔ تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے ہم سے بار بار یہ سفر نہیں ہوتا، ہمیں آپ یہیں دیہات میں رہنے دیں، آپ نے اگر رہنا ہے تو آپ شہر میں رہ لو، آتے جاتے رہنا۔ لہٰذا اس طرح بیٹے نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ بھائی اب ہر طرح سے میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں تو کیوں نہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ شہر کے ایک بہت معزز گھرانے کی خوبصورت لڑکی کا پتہ چلا۔ اس نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، ماں باپ سے پوچھا، ماں باپ نے کہا بیٹے زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں آپ خوش ہیں ہم بھی وہیں خوش ہیں۔ آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہ اپنی بیوی کو گھر لے کر آیا تو بیوی کچھ عرصہ تو اس کے ماں باپ کو ملنے دیہات میں جاتی رہی، پھر جب بچوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو آنا جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اس بچوں کو دیکھتے اور پھر ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ بچے سے کہتے کہ تم چکر لگا لو، ایک دفعہ ملنے چلا جاتا۔ اب بندہ کئی دفعہ پلاننگ جو ہے وہ 2 گھنٹے کی کرتا ہے کہ 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، لیکن 6 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے۔ تو جب اس طرح ذرا سی دیر ہونا شروع ہوئی تو بیوی کو بھی برا لگنے لگا اور پھر وہ بولنا شروع ہو گئی جیسے عورتوں کی لینگویج ہوتی ہے۔ اب یہ نوجوان شریف النفس تھا، اپنی بیوی کو سمجھاتا اور وہ بھی امیر گھرانے کی تھی، آگے سے بات کو بڑھاوا دے دیتی، خواہ مخواہ کا باعث مباحثہ آپس میں ہو جاتا اور یہ ہر ہفتے کا مسئلہ بن گیا تھا۔ 2-4 سال گزرے تو اب بیوی جو تھی وہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہوتی تھی۔ جب یہ جانے لگتا تو وہ ہنگامہ کر دیتی، یہ پریشان کہ وہاں نہ جاؤں تو ماں باپ ناراض اور اگر جاؤں تو یہاں بیوی ناراض۔ سوچتا تھا کہ میں کیسے اس مصیبت سے جان چھڑاؤں۔ اتنے میں اس کو سعودی عرب سے ایک جاب آفر ہوئی، بہت معقول پیکج تھا۔ اس نے ماں باپ کو جا کر بتایا کہ مجھے تو سعودی عرب میں نوکری مل رہی ہے۔ ماں باپ بڑے خوش ہوئے، بیٹے ہمارا اللہ حافظ ہے، تم اس دیس میں جاؤ، اللہ کا گھر دیکھو، بیٹے ہمارے لیے یہی خوشی کافی ہے۔ ماں باپ نے اجازت دے دی، یہ بیوی بچے لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، بس حج اور عمرے پر جو لوگ آتے جاتے تھے انہی کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی یا کوئی چیز ایک دوسرے کو پہنچا دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ نوجوان شروع میں ان کے لیے خرچہ بھی بھیجتا تھا اور کبھی کبھی صحت خوشی کے پیغام بھی بھیجتا رہتا تھا، لیکن 13 سال یہ وہیں رہا، اپنے والدین کی طرف واپس نہ آیا۔ نیک تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا تھا، بیت اللہ کے سامنے زاروں قطار رو رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، پوچھا، نوجوان کہتا ہے کہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ حج کرتا ہوں لیکن حج کے 2-3 دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں، کوئی کہنے والا ہوتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا اور میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا۔ وہ اللہ والے بندے کی نبض پہچانتے تھے، انہوں نے 2-4 باتوں میں گیس کر لیا۔ انہوں نے 13 سال سے ماں باپ کو شکل ہی نہیں دکھائی، اس کے پاس گیا ہی نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ بوڑھے ماں باپ اس پر خفا ہوں گے۔ انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے جاؤ، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر خبر لو پھر واپس آنا۔ خیر یہ آیا، اس نے آ کر فوراً اپنی ٹکٹ بک کروائی۔ بیوی نے کچھ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی مگر یہ نوجوان ابھی سیریس تھا، اس لیے اس کو بھی شیر کی آنکھیں دکھائیں۔ جب بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت سیریس نظر آتا ہے تو چپکے سے ڈر کے مارے بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئی۔ خیر اس نے تیاری کی اور واپس اپنے ملک آیا۔ اب جب اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس وقت زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں۔ 13 سال ہو گئے تھے، اس کو 9-10 سال کا ایک لڑکا ملا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ فلاں میاں جو ہیں ان کا کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بڑے میاں تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، البتہ وہ بوڑھی عورت ابھی زندہ ہے، گھر میں بیمار پڑی ہے۔ میں نے سنا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیسا نامعلوم بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کی خبر ہی نہیں لیتا۔ بچہ بات کر کے چلا گیا لیکن اس نوجوان کے دل میں تار چھڑ گئے۔ اب اس کو احساس ہوا، اوہو دنیا سے چلے گئے، میں نے آخری وقت میں ان کی شکل نہیں دیکھی تو امی مجھ سے ناراض ہوں گی اور امی میرا چہرہ نہیں دیکھیں گی، امی مجھے گھر سے نکال دیں گی، میرے ساتھ بات نہیں کریں گی۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا، دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا۔ بالآخر جب اس نے گھر کے دروازے پر دیکھا، پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی کے اوپر اس کی بوڑھی ماں جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ کہیں امی سو نہ رہی ہوں اور میں پہلے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جاتا ہوں۔
چونکہ اس کی والدہ کی آنکھوں پر موتیا آ چکا تھا، جب وہ دبے پاؤں بالکل قریب پہنچا تو حیران ہوا کہ اس کی والدہ اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ کچھ الفاظ کہہ رہی تھی، گویا اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے جب بہت قریب ہو کر سنا تو ماں یہ الفاظ کہہ رہی تھی کہ اللہ میرا خامد دنیا سے چلا گیا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا محرم ہے، اللہ اسے بخیریت واپس پہنچا تاکہ اگر میری موت ہو جائے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم موجود ہو۔ ماں یہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ بیٹا سمجھتا کہ ماں مجھے دیکھنا ہی گوارا نہیں کرے گی۔ اس نے جب ماں کے الفاظ سنے تو اس نے فوراً امی آ گیا ہوں میں۔ ماں چونک اٹھی، آواز سنتے ہی بولی میرے بیٹے آ گئے؟ جی امی میں آ گیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا ذرا قریب ہو، میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، مجھے اپنا بوسہ ہی لینے دو، مجھے اپنے جسم کی خوشبو سونگنے دو۔ یہ ماں کی محبت ہوتی۔ خیر بیٹا تو 4 دن وہاں رہا، اللہ کی شان ماں بیمار تھی، چند دنوں میں فوت ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو دفنایا اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو کر کچھ عرصے کے بعد واپس مکہ مکرمہ آ گیا۔ کہتے ہیں اگلے سال جب حج کا موقع آیا تو اس نے حج کے دوسرے دن پھر خواب دیکھا۔ جس شخص کو دیکھتا تھا اس نے دیکھا وہی ہے، اور اس سے وہ کہہ رہا ہے اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا ہے اور تیرے پچھلے حجوں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ رب العزت بندے کے عملوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرتے ہیں تو نوجوانوں کو چاہیے کہ گھروں میں نہ آپس میں الجھیں، نہ ماں باپ کی بے قدری کریں، ماں باپ سے شفقتوں والا معاملہ کریں، اولاد خدمت کا معاملہ کریں، سب محبت پیار کے ساتھ رہیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں۔ یہ فساد ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بن کر اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔